سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں پیدا کرنے کی، جبکہ اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہیں؟ اور ہمیں پیدا کیا، اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو کسی طرح کی آزمائش میں بھی نہ ہوتے، نہ ہمیں جہنم کا ڈر، نہ قبر کے عذاب کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ بیماری غم صدمے کا، کچھ بھی نہ ہوتا جب ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ ہم پیدا ہو کے ایک امتحان میں آ گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں۔ چلے یہ سوال اس ذات سے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو ضرورتوں سے پاک تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے اپنے دل میں آیا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرفا، میرے دل میں آیا میں ایک مخفی خزانہ تھا، ابتدا انتہا دونوں سے پاک۔ یعنی خزانہ کیا ہوتا ہے؟
خزانے کے اندر قیمتی دستاویز بھی ہوتی ہے، خزانے میں پیسہ بھی ہوتا ہے، دینار و درہم بھی ہوتی ہیں، سونا چاندی بھی خزانے میں جاتا ہے، ہیرے جواہر یعنی ہر قیمتی چیز خزانہ ہے۔ یا اللہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ فرمایا میرا حسن و جمال سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک حسن و جمال کا مخفی خزانہ تھا، فأحببت ان أعرف، پھر ہمارے دل میں آیا، ہمارے دل نے چاہا کہ ہم اپنا تعارف تو کروائیں، اتنی جو حسن و جمال ہے۔ کسی عورت کے پاس اگر سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہوں، لباس ہو، کپڑے ہوں یا اور چیزیں ہوں تو وہ بھی تو انتظار کرتی ہے کبھی کوئی موقع ملے گا، شادی بیاہ کا یا فنکشن ہوگا، میں دنیا کو پہن کے دکھاؤں گی کہ دیکھو میرے پاس کتنی عمدہ لباس ہے، کتنی عمدہ کپڑا ہے اور کتنی اعلیٰ میرے پاس زیورات ہے۔ اکثر کچھ دیکھنے والا پروگرام بنے تو وہ پہنے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو جو میرا حسن و جمال دیکھے۔ فَخَلَقْتُ خَلْقِي، اللہ فرماتے ہم نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ہم نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، پھر ہم نے آسمانوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو سجایا چمکایا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا اٹھایا اور پھیلایا، فرمایا ہوا کو فضا کو بنایا، سمندر و دریا بھی چلائے رب ذوالجلال نے، اور ساری مخلوق پیدا کی کون سی؟ فرمایا ہم نے جنات کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، ہم نے پرندوں کو کیا، درندوں کو کیا، جانوروں کو کیا، حیوانات کو بھی کیا، بچڑیوں کو کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور ہم نے ان پہ نظر ڈالی کوئی ایسی مخلوق ہے جو میرے حسن و جمال کو دیکھ سکے؟ تو فرمایا کوئی آنکھ نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے آدم کو پیدا کیا، آدم کی دائیں پشت پہ ہاتھ رکھا تو سارے انسان چمکتے چہرے والے ظاہر ہو گئے، جب بائیں پشت پہ ہاتھ رکھا تو وہاں بھی انسان تھے لیکن ان کے چہرے کالے سیاہ تھے۔ رب ذوالجلال نے دائیں طرف والوں پہ نظر ڈالی کہ ان میں کون ہے جو میرا حسن و جمال دیکھ سکے۔ رب ذوالجلال نے ایک ہستی کو منتخب فرمایا، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یہ میرا حسن و جمال دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے روح محمد کو پیدا فرمایا، نور محمد کو پیدا فرمایا۔ جب نور و روح ملے تو میرے اللہ نے فرمایا یہ تو میرا محمد ہے۔ محمد کا معنی ہی تعریف ہے، ساری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ بتائیں، اونچا بتائیں، اونچا، ساری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفوں کے لائق ہونا بھی اسی کو چاہیے جو ساری کائنات کو بنا کے حیرت میں ڈال، چیلنج بھی دے دیا، کوئی زمین جیسی زمین بنا کے دکھائے، کوئی سمندر جیسا سمندر بنا کے دکھائے، کوئی پہاڑوں جیسے پہاڑ بنا کے دکھائے، کوئی آسمان جیسا آسمان بنا کے دکھائے، کوئی آنکھ جیسی آنکھ بنا کے دکھائے، روح جیسے روح، کوئی نہیں۔ اللہ
اور میں ہم نے ایسی چیز بنا دی جو دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکے گا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں جب تعریف کی جا رہی ہے اس شکل میں نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں اس لیے تعریف کے لائق ہے, زمینوں کے پیدا کرنے اس لیے, وہ تو ہے ہی, وہ تو رب کو پتہ ہے کہ اس کے لفظ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ایسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. رب نے ایسا لفظ استعمال کیا جس پہ انسان ڈاواڈول ہوگا دنیا میں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یعنی ساری تعریفوں کے لائق وہ رب ہے, رب پالنے والا. انسان یہ نہ سوچے میں اپنی عقل سے کما کے کھا رہا ہوں, اپنی ہوشیاری سے جمع کر رہا ہوں, میرے ہاتھ ہیں تو میں کماتا ہوں کھاتا ہوں, نہیں, بلکہ اللہ سے یقین دلوارے الحمدللہ رب العالمین. جب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حالانکہ اللہ یہ سوال بھی کر سکتے تھے الست بخالقکم, میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں, یہ سوال بھی فرمایا نہیں. الست بربکم, سب نے جواب دیا قالوا بلا, ہاں تو یہ ہمارا رب ہے. فرمایا جو بندہ دنیا میں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, فرمایا جو 3 مرتبہ اذان کی دعا کے بعد یہ کلمات پڑھے, یہ دنیا سے بندہ نہیں مرے گا, اللہ اس کو دنیا میں پہلے راضی کرے گا. سبحان اللہ. فرمایا قبر کے اندر بھی جائیں گے تو پہلا سوال بھی یہی ہوگا, فرشتہ پوچھے گا منکر و نکیر من ربک, تجھے کس نے پالا دنیا میں؟ جواب دینا پڑے گا اللہ ربی اللہ. کیا دینا پڑے گا؟ ربی اللہ ربی اللہ. بھائی اور جواب, اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ماں دینوں کا, من نبیوں کا, 3 سوال. فرمایا رب ذوالجلال نے ایک ہستی کو پسند فرمایا. اللہ نے اسے پوچھا اما تريد یا حبیبی انت لایا, وہ نبی علیہ السلام سے رائے نہیں, آپ چاہیں تو آپ کے بعد میں نبی بھیج سکتی ہیں جیسے پہلے آئی ہیں, لیکن آپ کے برابر وہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں, وہ آپ کے ذلی نبی بن کے آئیں گے, نبوت آپ کی چلے گی قیامت تک. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہی آخری نبی بنا دیں. آمنہ کے لال نے فرمایا یا ربی, آپ مجھے آخری نبی بنا دیں, بس میرے بات کوئی نبی نہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرا باپ, آپ میرے آخری نبی. فرمایا آپ یہ بھی پسند کریں گے کہ ہم آپ کی امت کو بھی آخری امت بنا دیں؟ فرمایا ہاں یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی آخری ہو. یہ نبی علیہ السلام نے خود اللہ سے منوایا. فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام دے دینا. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا سلام آپ دے دینا, اپنی مجھے سلام رب نے بھیجا ہے. فرمایا آمنہ کے لال, جب آمنہ کے لال کا نور پیدا, سب سے پہلے نور محمد, پھر روح محمد, پھر نام محمد, جس کی کل کائنات تعریف کر رہی ہے. جب ہم نے غور سے دیکھا اس نے سب سے پہلے رب نے کس کی تعریف کی؟ فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لے کے تعریف فرما دی. فرمایا یہ تو میرا محمد ہے. قلم کو حکم دیا میرے عرش کو مزین کرو, تھوڑی تحریر تو لکھ دو. کیا لکھنا ہے؟ اور میں لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا. آگے لکھو محمد الرسول اللہ, محمد قمری
والا میرا ہی رسول ہے. صرف عرش تک نہیں بات، اور میں جنت کو بھی سجا دو. دیواروں پہ لکھ دو محمد، دروازوں پہ لکھ دو محمد، اور درختوں پہ لکھ دو محمد، پتوں پہ لکھ دو محمد، ہر حور کی آنکھ میں لکھ دو محمد، ہر فرشتے کی پیشانی پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بات تھوڑی کی کریں روزانہ بیان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ تھکے پڑے آپ یہ نہ کہنا کہ میں زور کیوں نہیں لگا رہا، میں تھکا پڑا. میں نے 2 مہینے میں 35,000 کلومیٹر سفر کیا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے میرے سے کام کیا. میں ایسا گنہگار بنتا ہوں، اللہ نے میرے سے اپنے دین کا کام لیا ہے. میں نے لاکھوں لوگوں کے سلسلے میں جوڑ دیے، عرب و عجم کے لوگ جوڑی ہیں، بیکار بندے. دعا کریں اللہ قبول کر لے. یہ بھی یقین ہے آپ قبولیت والا ہے. اگر میرا اللہ قبول نہ کرتا، اگر میرا اللہ قبول نہ فرماتا، ہم کہاں مسجد میں آتے؟ کوئی گھر میں آنے میں نہ آنے زبردستی جا سکتے کسی گھر میں؟ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے جس نے اپنا در بھی کھول دی. اب دعا کریں نا کعبے کا در بھی کھولے. یہودیوں کی سازش کامیاب ہوئی پڑی ہے، یہودیوں کی. یہ کرونا چھوڑا ہے، کرونا، تاکہ مسلمانوں کا کعبے میں آنا جانا بند ہو جائے. ان کی محبت کا محور کعبہ ہے، کیونکہ یہ کعبے کو محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کے کو محبت سے دیکھتا ہے. لیکن جو چاہتے ہیں رب سے منوائے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کعبے سے دور کر دیں. کامیاب ہو گیا، لیکن میرا رب پھر بھی غالب آ کے رہے گا. اس کی قوت و طاقت غالب آ کر رہے گی، جو مرضی ہے کافر کر لے گا. انشاءاللہ کعبے کا در بھی کھلے گا اور مدینے کا بھی. دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک میرے آقا کا مدینہ، تمہیں مدینے کا تو پتہ نہیں ہے، امام مالک سے پوچھو نا، جس نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا نہیں پہنا. مدینے کی دھرتی پاک ہے، پاک مٹی پاک ہے مدینے کی، مدینے کی فضا پاک ہے، گلیاں پاک ہے، مدینے کی ہر چیز پاک ہے. جاؤ تمہیں اللہ پاک مدینہ دکھائے. مدینہ کی شان پوچھو تو امام مالک سے پوچھو، جس نے مدینے کی پاک دھرتی پہ مولا براز نہیں کیے. حدود سے باہر جاتے 40 سال کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. میں مدینے سے پڑھا ہوں، میں عرب کو جانتا ہوں. میرے مدینے کو، میری عرب کی بولنے کی میرا انداز بھی مدینے میں پڑھا مدینے سے. میرے عرب کے لوگ مدینے کے آج بھی تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں عش فی المدینہ وامت فی المدینہ. اور جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا. اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے. آدھا قرآن مکہ میں اور آدھا مدینے میں. فرمایا حج ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا تو مدینے میں، جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، جمعہ کا ملا تو مدینے میں، فرمایا عید کا ملا تو مدینے میں، فرمایا کہ وہ قبلہ تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں، پہلی مسجد بنی تو مدینے میں، فرمایا پہلی اذان ملی تو وہ بھی مدینے میں، وہ پہلی قبر بنی وہ جنت البقیع بھی مدینے میں، وہ ریاض الجنت بھی مدینے میں. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. اب لوگوں نے تو جنت کو یہاں محدود کر دیا، جبکہ جنت اللہ محدود تھی.
جنت لامحدود ہے یا نہیں ہے؟ جنت محدود نہیں ہے، جنت کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں۔ جب جنت ہے تو پھر اس کی حد کیا ہو سکتی؟ کوئی حد نہیں ہے۔ میرے عرب کے لوگوں کا ایمان ہے، وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر معطر و معمر فضا ہے تو مدینے کی، انوارات کی بارش ہے تو مدینے میں، فرشتے 70,000 اترتے ہیں روزانہ تو مدینے میں، دجال نہیں جائے گا تو مدینے میں، اور طاعون نہیں جائے گا تو مدینے میں، برکات کبھی ختم نہیں ہوں گی تو مدینے میں، ایمان چھپ کے جائے گا تو مدینے میں، احد جنت کا پہاڑ ہے تو مدینے میں، فرمایا قبر رسول ہے تو مدینے میں، ابو بکر عمر عثمان ہے تو مدینے میں، ازواج مطہرات ہیں تو مدینے میں، خاتون جنت ہیں تو مدینے میں، حسنین کریمین ہیں تو مدینے میں۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، مدینہ وہ بستی ہے یا روزانہ میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ میرے عرب کے لوگوں نے کہہ دیا المدینہ جزء من الجنہ، پورا مدینہ ہی رب نے جنت بنا رکھا ہے، پورا مدینہ ہی جنت ہے، بس ناپ نہیں کرنی، کیونکہ جنت میں منافق نہیں جائے گا اور مدینے میں منافق ہی نہیں بچے گا۔ جنت میں ایمان والا جائے گا اور ایمان ہی مدینے میں آ جائے گا، تو پورا مدینہ جنت ہو گیا نا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان سیدھا میری قبر میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا میری مسجد میں آ جائے گا یا صرف ریاض الجنت میں، آپ نے فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرها، جیسے سانپ خطرے کو دیکھ کے کسی کھڈ میں گھستا ہے، اسی طرح ایمان بھی پوری دنیا سے چھپ کر میرے مدینے میں آ کے پناہ لے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ منافق مدینے میں آج بھی رہتے ہیں اور وہ دفن بھی ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں نا، وہ منافق تو نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج بھی چھوٹے موٹے نفاق والے ہوں گے تو دفن ہو جاتے ہیں مدینے میں، تو ان کا کیا بنے گا؟ کہ بقیع کی ایک قبر سے 70,000 بندہ اٹھنا ہے قیامت دن سیدھا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جو منافق دفن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کی قبر کھول کے اس کو نکالیں گے اور اٹھا کے اس کے وطن لے جائیں گے اور اس کو اسی جگہ پہ پھینک دیں گے جہاں مدینے کا عاشق سویا پڑا ہوگا، مدینے کا دیوانہ سویا پڑا ہوگا، فرشتے اس کو نکالیں گے، چل مدینے کا دیوانہ تجھے مدینہ یاد کر رہا ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی مرے مدینے میں ہے، کہیں بھی مر جائیں گے، عشق رکھے مدینے کا۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، اللہ مدینے والا آقا بھی دکھا، آمین کہتے ہیں۔ میں ایسے بزرگوں کو مل چکا ہوں جن کو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مدینے میں۔ اب بھی ایک شیخ عبد الکبیر ہیں مدینہ منورہ میں، بہت بڑے عالم ہیں، متبرر، عمر رسینہ ہیں، اور میں تحدید بن نعمت کے طور پہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس میرے آقا علیہ السلام کا کوہ مبارک تھا، امانت، مالک نہیں تھے، امانت۔ نبی علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوئی جمادی الاول میں، یہ جو گزرا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میری امانت آپ کے پاس ہے بغداد میں شیخ عباس کے پاس پہنچا دو اور ان کو کہو وہ پاکستان میں محمد شاہ کے پاس پہنچا دو۔ نعرہ تکبیر، رسالت، علماء دیوبند، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ وہ کوہ مبارک بغداد میں رکھا ہے اس بیکار بندے کے لیے۔ مجھے آج بھی میسج آئے میرے موبائل میں ہیں کہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں، ہم یہ امانت کیسے پہنچائیں آپ کے پاس، آپ بتائیں تو صحیح۔ ابھی میں راستے میں مولانا فاروق صاحب میں نے کہا جلدی کو رابطہ کریں تاکہ میں سارے پروگرام چھوڑ کے جاؤں اور میں نبی علیہ السلام کے کوہ مبارک پہ جاؤں۔
راتیں جو کہتے ہیں مدینہ، روز مدینے کی بات کرتے ہیں، روزانہ مدینہ بھی خواب میں دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کوئی طریقہ ہے قبری والے کا دیدار ہو؟ فرمایا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اور میں کتنی پانی پیتے ہو روزانہ؟ انہوں نے کہا 10 گلاس۔ انہوں نے کہا 9.5 گلاس پانی بند کر دو، آدھا گلاس روزانہ پانی پینا، 3 دن تک آدھا گلاس پانی پیو، پھر جو چیز خواب میں نظر آئے 3 دن بعد مجھے بتانا۔ 3 دن کے بعد بندہ آیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ کچھ نظر آیا خواب میں؟ انہوں نے کہا امام سے مجھے تو سوا پانی کے کچھ بھی نظر نہیں آیا، جب بھی میں دیکھوں کبھی کنویں بھی ہوں، کبھی میں تالاب بھی ہوں، کبھی چشمے بھی ہوں، کبھی دریا کے کنارے، کبھی سمندر کے کنارے، کبھی بارش، میں تو پانی پانی دیکھا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے دیدار مصطفیٰ کا طریقہ بتا دیا ہے، کیونکہ میں نے تیرے اندر پانی کم کیا اور اس کی پیاس بڑھ گئی، تجھے نیند میں بھی پانی پانی نظر آتا رہا۔ جا اس کے مصطفیٰ کی پیاس اپنے بنے میں بڑھتا رہے، روزانہ تجھے اپنا کلال کا دیدار ہوگا۔ یہ لفاظی ختم کریں، اس کے مصطفیٰ کی لفاظی نہ کریں، حقیقی طور پہ مدینے والے کے غلام بنے گے نہیں بنے گے؟ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ میں 1975 میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ گیا ہوں، پہلا حج میں نے 1975 میں کیا، اور جب میں آخری حج کر کے آیا ہوں، رمضان میں تو میں ہر سال ہی عمرہ کر کے آتا ہوں، اور پھر احمد پور بھی آتا ہوں، حاجی نیم صاحب کے مسجد میں آتا ہوں کئی سالوں سے۔ صرف اگر میرے آخری عشرے میں پاکستان میں دعوت و تبلیغ کے پروگرام نہ ہوں تو میں مکہ مدینہ نہ چھوڑوں۔ یہ میرے والد صاحب نے مجھے وفات سے پہلے وصیتیں فرمائی تھی، ان میں یہ بھی وصیت تھی کہ مکہ اور مدینہ کبھی نہ چھوڑنا، مدینہ قمری والے کا در، یہ میری وصیت ہے۔ لیکن جب تک یہ تبلیغ چلتی رہے، نہ مکہ جانا نہ مدینہ جانا، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ میں یکم رمضان کو جا کے اپنے پروگراموں سے فارغ ہوتا ہوں، اور یکم رمضان کا پہلا روزہ میں مکہ شریف میں جا کے رکھتا ہوں، اور اسی میں عمرہ بھی کرتا ہوں، ہر سال کا معمول ہے۔ 10 روزے مکہ مکرمہ اور 10 روزے مدینہ طیبہ۔ اللہ تمہیں نصیب کرے، اللہ تمہیں نصیب کرے۔ پچھلے سال نہیں جا سکے، لیکن حج بھی کیا میں نے پچھلا۔ پہلے میرا ارادہ تھا میں آقا علیہ السلام کے نام کا حج کرتا ہوں، حالانکہ میں نے نبی اسلام کے نام کے 3 حج پہلے کر رکھے، میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کا بھی حج کر رکھا ہے، الحمدللہ مجھے زیارت کی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر جب میں وہاں پہنچا تو اتفاق یہ ہوا کہ میرا سامان میں پیسے تھے وہ میرے ٹیکسی میں گر گئے، اور پیسے بھی بہت سارے تھے میرے پاس، اور میں اتنی لے کے گیا ہوا تھا کہ کھلا خرچ کروں گا، جو مرضی آئے گی خریدوں گا، اللہ کے راہ میں کروں گا۔ بہرحال مقدر ایسا تھا 17,500 ریال، میں عمرہ کر کے ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی والا ہی لے گیا، پاکستان کا ہی تھا۔ بہرحال وہی ہو سکتا ہے، بنگالی ہوتا، انڈین ہوتا تو گھر لا کے پہنچا دیتا، گھر تو وہ دیکھ گیا۔ ہم جہاں بھی ہیں کام دے رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے یہی کام ہے، کافی میں چلے جائیں وہاں بھی یہی کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دیکھ کے اللہ نے کیا کیا، میں بہت رویا، غم زدہ ہوا، کچھ بھی نہیں بچا۔ بھائی علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا اللہ پریشانی کا اتنی عجب دیتے ہیں بندے کو کہ بندے کو تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے جتنی بڑی پریشانی آئے گی اتنی بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ اس جیب میں مسواک تھا یا تسبیح تھی یا چابی تھی، بندے نے اس جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور یہ خالی نظر آئی، تھوڑی کوفت ہوئی کہ اس میں تھا، میں نے ہاتھ کر، یعنی اس تھوڑی سی کوفت بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرے، ثواب دے دیتے، اتنی سی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دے دیتے۔ تو میں نے نیت کی کہ چلو شیطان نے ہمیں بڑا تنگ کیا، بڑا رلایا ہے، 5 دن تک ہم پولیس ادھر ادھر دھکے تھا۔ مجھے ایک شیخ نے کہا، مجھے بلایا کہ شیخ
اجعل الحج اترک دنیا اللہ یکفی. اس نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کافی ہے جاؤ حج کرے. میں نے اسی وقت نیت کی کہ میں حج وہ کروں گا کہ شیطان بھی قیامت تک چیخیں لگاتا رہے گا. کیا کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے ہر نبی علیہ السلام کا نام اور ان کی امتیں اور اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے نبی علیہ السلام کی قیامت تک جو امت آ رہی ہے سب کی طرف سے نیت کر گیا. میں نے کہا سب کو خوش کرتے ہیں, شیطان ہی تو دکھی ہوگا نا. جو حج نہیں کر سکتے وہ تو حج کا ثواب نہیں لے سکے. میرے دل میں یہ آیا کہ آمنہ کے لال نے زندگی میں ایک حج کیا ہے جو فرض ہوا, اور آپ نے قربانی 100 اونٹ کی ہے. اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ قربانی کیوں کی؟ آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ میں اپنی کمزور امت کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے خود قربانی کر کے جاتا ہوں جو نہیں کر سکیں گے, تاکہ وہ قربانی کے ثواب اور ان کو پل صراط پہ تیار سواری ملے گی. تو میں نے سوچا کہ اور حج کرتے یقیناً نبی علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے کرتے. تو میں نے وہ حج کیا نبی علیہ السلام کی پوری امت اور آپ اور تمام انبیاء کی امتوں کو بیچ میں شامل کیا. اور مجھے کتنی حجوں کا ثواب ملا ہوگا, مگر میں تو مجھے ایک کا ملتا. جب ہم نکلے وہاں سے عرفہ بنا سے آخری کنکریاں مار کے, تو میرے گھر والے بھی تھے, ان کو میں نے یہی نیت کروا دی. نیت میں نے کہا ایک ہی کرتے ہیں. جب نکلے تو بڑا رش تھا, بھیڑ تھی, لاکھوں لوگ آخری نکل رہے تھے کنکریاں مار کے. تو ہم فٹ پاتھ پہ دونوں چل رہے تھے. ایک پولیس والا وردی میں اتنی دوڑ کے آیا, مجمع کو چیرتا ہوا, سیدھا آ کے میرے منہ کو پکڑا, مجھے بوسہ دیا اور مجھے گلے لگ گیا اور مجھے کہتا ہے واللہ شیخ حجکم مبرور. قسم اٹھا کے اس نے مجھے چوما اور اتنی لوگوں کو اس نے سلام ہی نہیں کیا. مجھے گھر والے کہتے ہیں یہ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمیں بشارت دے گیا کہ آپ کا حج قبول ہو گیا. مجھے کیا پتہ یہ کون ہے, لیکن رب نے ہمیں وہیں سے بشارت دے دی جو ہم نے نیت کی تھی, رب نے ہمیں وہیں سے دے دی. کچھ اللہ تمہیں مکہ دکھائے, اللہ اپنی فرمایا رب ذوالجلال نے ایک یاد پڑی ہے نا بات, بول تو نہیں گئے. اب میری بات لمبی ہو جائے تو تھکیں گے تو نہیں تھکیں گے, پکی بات کریں انشاءاللہ. اور اگر میں تھک جاؤں گی پھر اس کی گنجائش بس تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میں نے سفر کرنا ہے کیونکہ میرے مسلسل پروگرام ہیں, کبا ٹیکسنگ, حافظ آباد, فیصل آباد, واکنڈ, آگے کی طرف پروگرام ہے. اور رمضان شریف کی وہی پھر رمضان قریب آتا ہے نا, پھر دل میں چلنے لگ جاتے کیا کریں, مجبوری ہے, ہمارا دل اٹکا ٹھہرا ہے, مزید نہیں دکھ رہا. جتنی رمضان قریب, اب پچھلا رمضان جو میرا مشکل سے گزرا مجھے پتا ہے, نشہ ہے نشہ. اب نشہ ہمارا اترا ہوا ہے. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں مکہ مدینہ کا دوبارہ دیدار نصیب کرا تاکہ ہمارا یہ نشہ پورا ہو جائے. نشہ ہے ہمارا. رب ذوالجلال نے ایک نظر کو پسند کیا, اور میں آدم پیدا میں ہاتھ سے کروں گا لیکن میرا دیدار نہیں کر سکے گا, جبرائیل نہیں کر سکے گا, نوح نہیں کر سکے گا, سارے نبی, کوئی انسان, کوئی مخلوق نہیں. ایک نظر پسند آئی اور میں یہ میرا محمد ہے, چرچے کروا دیے. آمنہ کے لال سو رہے تھے, نیند میں تھے. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو جگا کے میرے عرش بری پہ لے آؤ. اللہ میرے 600 نورانی پر ہیں, اپنے پروں میں آپ کو ایسے جھولا دیتا ہوں, اڑایا ہوں. اور میں نہیں, جبرائیل تو روز جاتا ہے, میرے کملی والے محبوب نے تیرے 600 پر دیکھ رکھے ہیں, تو جنت میں جا اور اس نئے سفر کے لیے نئی سواری لے کے جا. جبرائیل فرماتے میں جب جنت گیا, سواریوں کو دیکھوں گی, ایک ہوگی تو جلدی چلے لو, 40,000 سواری ہے, ایک جیسی ہے, چمک رہی ہے, لیکن ایک کونے میں پڑی ایک دبلی براق بھی نظر آئی. میں نے رب سے سوال کیا, اللہ یہ کمزور کیوں ہے, دبلی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی سے پوچھ. وہ کہنے لگی جبرائیل جب سے میں نے نام محمد سنا ہے اس دن سے آج تک میں نے کھانا پینا ترک کر رکھا ہے, کیونکہ
کمزوری یہ بیماری بخار سے ہوتی ہے، کمزوری غم صدمے سے ہوتی ہے، کمزوری گھاٹے نقصان سے ہوتی ہے، اور مجھے یہاں تو کوئی کھانا کی جنت ہے، تو کمزوری صرف عشق مصطفیٰ کی کمزوری تھی۔ جبرائیل نے جیسے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہ 40,000 براق میں سے سب سے زیادہ اونچی بھی ہو گئی، طاقتور بھی ہو گئی اور خوشنما بھی ہو گئی۔ دوڑتی ہوئی آئی، پھر بھی جبرائیل نے منہ میں لگام ڈالی۔ تو جنت کی سواری تھی، اسے لگام کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال ہے نا یہ بھی، جب آئی جنت سے تھی، اس نے کہاں بھاگ جانا تھا؟ کوئی ہمارا گھوڑا تھوڑا تھا زمین کا جو بھاگ جاتا۔ فرمایا جب آمنہ کے لال کو جبرائیل لے کے آئے، براق پہ بٹھانے لگے، براق نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ جبرائیل نے جھٹکا دیا، جبرائیل نے پوچھا کیا وجہ ہے، چھلانگیں کیوں لگاتی ہے؟ براق نے کہا جبرائیل تو میری قسمت پہ رشک نہیں کرتا، تو نورانیوں کا سردار ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کے لیے میری پیٹھ کو پسند کیا۔ میرے جیسا کو خوش نصیب ہوگا، میں خوشی سے چھلانگیں نہ لگاؤں۔ چلے ایک سواری اور بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی؟ حلیمہ سعدیہ کی۔ اتنی بڑی کمزور ہے حلیمہ سعدیہ، بڑی کمزور ہے۔ در مصطفیٰ پر پہنچی، سب سے آخر میں پہنچی، ساری دائیاں طاقتور سواریوں پہ لے کے چلی گئی۔ یہ کمزور تھی، سب سے آخر میں آئی۔ جب پہنچی تو خاوند نگاہ چلتے ہیں، یتیم ہے، کیا ملے گا، سب چھوڑ کے ہم بھی نہیں لیتے۔ حلیمہ نے کہا نہیں، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، میں کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گی۔ جب دروازے پر آئی تو حلیمہ اماں سے پوچھا اماں آپ نے کیا دیکھا؟ رو کے بتایا جب میری نظر نے دیکھا کائنات کی کسی آنکھ نے پھر دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا میرا بدن کمزور تھا، دودھ بڑا کم تھا، میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کو دودھ پلاؤں گی یہ بھوکا رہ جائے گا، اور ان کو پلاؤں گی تو میرا بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے مکے والے بیٹے کو آمنہ کے لال کو سینے سے لگایا، میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، میرا بیٹا سیراب ہوا، یہ بھی سیراب ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ میرا دودھ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں تھا۔ کمزور حلیمہ طاقتور ہو گئی، کمزور اونٹنی جیسے آمنہ کے لال نے قدم رکھا ہواؤں میں اڑنے لگی، جو پہلے سے نکل چکی تھی، طائف کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ حلیمہ کی سواری نے، آمنہ کے لال کی سواری نے ان کو کراس کیا، بجلی کی رفتار کی طرح چمکتی آگے پیچھے۔ انہوں نے آواز دی حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدلی آ رہی ہو؟ یہ تو وہ سواری لگتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سواری وہی ہے، باتوں کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے، البتہ جو میں سوار ڈھونڈ کے لائی ہوں اس کا مقابلہ کل کائنات میں سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ نے فرمایا جب میری سواری طائف کے اندر داخل ہوئی، طائف کے اندر کالی رات تھی، روشن منور ہو گئی، طائف میں بارشیں بند تھی، اسی رات بارش نے استقبال کیا، وادیاں بھر گئی، درخت سوکھے ہرے ہو گئے، جن پہ پھل نہیں تھے صبح کو پھل لگے ہوئے تھے۔ اماں حلیمہ اپنے لال کو گھر لے گئی، جا کے سلایا، کپڑا ڈالا، دل میں خیال آیا چہرہ تو دیکھ لوں، سونے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لوں، کپڑا ہٹا، چہرے سے اتنی نور نکلا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا اماں آپ روزانہ کون سا دیا جلاتی تھی؟ اماں نے بتایا فی لیالی المظلمہ، جتنی بھی کالی گھٹائیں راتیں ہوتی تھی میرے گھر میں نہ کچھ چراغ، نہ دیا، نہ بتی، نہ تیل، نہ لالٹین، نہ لیمپ، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو کیا تھا آپ کے گھر میں روشن کرنے کے لیے؟ الا وجہ محمد، میرے گھر میں ایک چہرہ آمنہ کے لال کا۔ چلو ایک سواری اور بھی بڑی کمزور ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آمنہ کے لال جب ہجرت والی رات نکل پڑے، جب آپ غار ثور کے پاس پہنچے، جبل ثور کے قریب پہنچے تو میرے نبی کا غلام ہے، ابو بکر صدیق ہے، عتیق ہے۔ ابو بکر غلام بڑا کمزور ہے، پنڈلیاں کمزور ہے، بدن کمزور ہے، پتلے سا جسم والی ہے۔ فرمایا کملی والا میرے بدن کو نہ دیکھیں، میرے عشق کو دیکھیں۔ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو پہاڑ پہ چڑھتا برداشت نہیں کرتا، ساری تکلیف میں اٹھا لوں گا۔ آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو میرا ہاتھ پکڑ، میں پہاڑ کو کہتا ہوں نیچے ہو جائے، ہم دونوں اوپر چڑھ لیتے ہیں، کیونکہ
پہاڑ تو آپ کے تابع سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر کی خواہش تھی کہ میرے اوپر کمری والا سوار ہو جائے۔ کمری والے ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے تو ابو بکر کی طاقت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ ابو بکر وہاں پہنچے جہاں تک میں بھی آج تک نہیں جا سکا۔ عجیب سواری ہے۔ تو جب براق لے کے آمنہ کے لال کو پہنچی سدرۃ المنتہا پہ، جبرائیل پیچھے نکل گئے۔ آمنہ کے لال نے دیکھا جبرائیل ایسے جا رہے جیسے گیلا کپڑا چھوڑو نا پانی کا، نیچے کی طرف آتا ہے۔ اللہ کی خشیت میں پسینے پسینے، انوارات تجلیات کے گھر سے، اللہ کے روض سے جبرائیل نیچے آواز دی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس سے آگے ایک انچ بھی نہیں جا سکتا۔ اگر میں پر اوپر کر دوں نہ میرے پر بچیں گے، نہ میرا بدن، نہ میرا نام و نشان بچے گا۔ میرے علماء نے لکھا ہے جہاں جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہو گئی، وہیں سے میرے آمنہ کے لال کی پرواز کی ابتدا ہو گئی۔ جب عرش کے قریب پہنچے فَأَرَادَ أَن يَخْلَعَ عَلَيْهِ، ارادہ کیا کہ جوتا اتار دوں۔ اللہ کا عرش آ گیا۔ فَنَادَى رَبَّهُ، رب ذوالجلال نے آواز دی، یا محمد لماذا أَرَدْتَ أَن تَخْلَعَ عَلَيْهِ، کیوں ارادہ کر دیا دل میں کہ جوتا اتار دو؟ یا ربی خشیتو، میں تو ڈر گیا ہوں کہ آپ مجھے وہ ڈانٹ نہ دیں جو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، فَقْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ وادی پاک ہے، جوتا اتار دو۔ اور میں نہیں، فرمایا یا محمد ان کان موسیٰ اراد وانت المراد، ان کان موسیٰ محب وانت المحبوب، وان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب۔ تیرے اور موسیٰ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرا فَاسْأَلْنِي إِنِّي سَمِيعٌ مُجِيبٌ، میرا محبوب آپ سوال کرتے جائیں، میں رب آپ کا سوال قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں اور آتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہیں تقدیر کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں نیت کر لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس بھی مبارک ہوں، میری اور آپ کی توبہ رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول کر لی ہے، شک نہ کیا۔ اور جن نے بیعت کا ارادہ کیا، میں رب کے گھر پہ بیٹھا ہوں، آپ کی نسبت مدینے والے آقا سے جوڑی ہے، ہماری بھی وہیں لگی پڑی ہے، آپ کی بھی وہیں لگی، ہم نے صرف جوڑ دی ہے۔ کاریگر آتے ہیں نا، اور بجلی کی دو تاروں کو جوڑ کے چلا جاتا ہے اور آگے سے کرنٹ چلتا رہتا ہے۔ ڈاکیا جو ہوتا ہے نا، ڈاکیا وہ خود کچھ نہیں ہوتا، ڈاک بھیجنے والا کوئی ہوتا ہے، وصول کرنے والا کوئی ہوتا ہے، وہ تو جیسے ڈاک رسانی کی تنخواہ رہتا ہے اجرت دیتا ہے۔ ہمارے پاس ڈاک آئی ہوئی ہے مدینے والے کی، اور ہم تقسیم کرتے پھرتے ہیں، جو دے رہا اس کو مل رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف کی، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا، اور تسبیحات کی پابندی کریں گے۔ رمضان شریف قریب آ گیا، برکت والا رحم، لوٹ لو، اتنی بڑے خزانے میرے اللہ کے، لوٹنے والے نہیں ہیں۔ خام خواہ میں دنیا کے پیچھے پہ بھاگ رہے ہو، لگا لو پوری دنیا کے بینک لوٹ لو نا، میرے اللہ کے بنانے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا کے بینک تھوڑے ہیں، میرے اللہ کا بینک بہت بڑا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی سوال کر، اللہ مجھے بھی بادشاہی دے۔ کہتے ہیں نا مکہ شریف میں عرفات میں بندہ اللہ سے مانگ، اللہ مجھے 99 کروڑ دے، 99 کروڑ دے۔
تو بندہ ساتھ بیٹھ رہا کہ مہربانی کرو معاف کر، تیرے سے میں نہیں مانگ رہا کہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں تو اپنے مولا سے مانگ رہا ہوں، خب تجھے تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں اولاد رکھو، 99 کروڑ کیا کرے گا؟ مانگو، اللہ دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو صبر، اللہ پہ راضی ہے نا۔ شیخ قادری رحمت اللہ علیہ کا جوتا نہیں، روزانہ اللہ سے اللہ میں نے جوتے کا سوال کیا ہے، کیا تیرے خزانوں میں جوتا نہیں ہے؟ روزانہ ایک دن دیکھا ہے کہ بندہ بیچارہ کبھی اٹھتا ہے کبھی کہتا ہے پاؤں ہی نہیں ہے اس کے، جب دیکھا اس کے پاؤں نہیں، چل نہیں سکتا بیچارہ، ٹھہر نہیں سکتا، سجدے میں کر کے اللہ اب میں کبھی زندگی میں جوتا نہیں مانگا، شکر ہے مجھے تو نے پاؤں تو نہیں رکھے، شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو گزارش کو قبول فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرنے، آنکھیں بند کرنے پھر دعا کریں۔ گردن جھکائیں دل کی طرف، اور دل کو متوجہ کریں رب الجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال کریں کہ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین کے اوپر خوب رحمت برسا، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں برکات عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں جس مرض کا شکار ہے صحت یاب فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بچے بچیاں جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، جن گھروں میں نہ اتفاقی ہے نہ چاکی ہے اتفاق و اتحاد پیدا فرما، یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، مسجد نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، رمضان مبارک کا استقبال نصیب فرما، پچھلے رمضانوں کی ساری کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما، یا اللہ جنہوں نے آمین کہی ہے ان کی آمین قبول فرما، بلکہ ساری زندگی کی آمین قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما، بہت سے علماء دائیں بائیں موجود ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کا سایہ دیر کا سلامت فرما، ان کے اداروں کو آسمانی تحفظ عطا فرما، اور اس ادارے کو بھی آسمانی تحفظ عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما، تعمیرات میں آسانی پیدا فرما، سب کو اخلاص و تقوی نصیب فرما، ہمارے دن رات کے اسوار کو قبول مقبول فرما، عبادت والا فرما، امان والا فرما، دل میں جو تمنائیں ہیں یا اللہ وہ بھی ساری پوری فرما،
یا اللہ اپنی محبت و چاہت، عشق و رضا و شوق و لقاء نصیب فرما، جب تک زندگی ہے اپنی عبادت و اطاعت والی نصیب فرما، اور عافیت والی سلامتی والی نصیب فرما، اور برکت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ محتاجی مفلسی سے بچا، اور جب بھی موت آنے لگے خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ یا اللہ قبر حشر کے عذاب سے بچا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اصحابه ذرياته واهل البيت اجمعين برحمتك يا ارحم اب عمران اللہ لکھ سنا نقشبندی ذکر الہی اگر وہ چلاؤں گی طرح اس کا چلو یہ پکڑا مانا ذکر الہی یہ زور نول وہ تو راستہ دو میں آیا اسکوٹر